بات ہے دیکھیے، ایک جگہ ہسپانیہ کی تعریف کرتے ہیں، اسپین گئے تھے، ساری دنیا گھومے تھے، لیکن افسوس کہ حج نہیں کر پائے، افسوس کہ مدینہ نہیں کر پائے۔ جانے کا انہیں مکمل ارادہ تھا، بیمار ہوتے ہیں اور وفات پا جاتے ہیں، جبکہ پورا انگلینڈ گھوم چکے ہیں، اس طرف ویتنام تک گئے ہیں، بہت ساری دنیا گھومے۔ جب اسپین پہنچے تو اسپین کے اس زمین میں انہوں نے بہترین اشعار کہے۔ دیکھیے بہترین بات کیا کہتے ہیں، ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امین ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں۔ ہسپانیہ یعنی اسپین، اسپین کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اسپین تو ہم مسلمانوں کے خون کا تو حفاظت کرنے والا ہے نا، تیری زمین کیسی زمین ہے، یہاں پر ہم نے کیا نہیں کیا، کیسی کیسی حکومت نہیں کی۔ ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امین ہے، مانند حرم پاک ہے میری نظر میں، یعنی تیرا معاملہ تو ایسا ہے جیسے میں حرم کو دیکھتا ہوں ویسا میں تجھے دیکھتا ہوں، تجھے جب دیکھتا ہوں میری پوری تاریخ مجھے یاد آتی ہے، 800 سال کی مجھے تاریخ یاد آتی ہے، کتنے ہماری حکومتیں تھی، کتنے ہمارے لوگ تھے یہاں پر، کیسے ہم نے بستی کو بنایا تھا۔ مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں۔ جب بھی تیری ہوا سنتا ہوں میں، ہوائیں، تو مجھے دور سے اذائیں سنائی دیتی ہیں، تیری ہواؤں میں دور سے مجھے اذائیں سنائی دیتی ہیں۔ پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشان ہیں، تیری جو مٹی ہے اسے ہٹا کر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر سجدوں کے نشان ہیں، ہم لوگوں نے یہاں پر سجدے کیے، کوئی ایسی زمین نہیں ہسپانیہ میں جہاں ہم نے سجدے نہیں کیے ہوں۔ پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشان ہیں، ہے نا۔ اور اس کے بعد کہا روشن ستاروں کی طرح ان کی سنانیں، یعنی ان کی تلواریں ایسی تھیں کہ آسمان میں جو ستارے چمکتے ہیں ویسے ان کی تلواریں چمکا کرتی تھیں، ویسے ان کی تلواریں چمکا۔ خیمے تھے جن کے تیرے کوہ و کمر میں، یہ لوگ جب بھی جہاد کے میدان میں جاتے پہاڑوں کے دامنوں میں خیمے ڈال کر لڑا کرتے تھے۔ خیمے تھے جن کے تیری کوہ و کمر میں، اور اس کے بعد کہتے ہیں تیرے حسینوں کو ضرورت ہے پھر حنا کی، باقی ہے وہ رنگ میرے خون جگر میں۔ پھر کہتے ہیں کہ تیرے حسینوں کو، یعنی ہسپانیہ کیونکہ یورپین کنٹریز ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں کی جو عورتیں ہیں انہیں پھر حنا کی ضرورت ہے، مہندیوں کی ضرورت ہے، پھر مہندیوں کی ضرورت، باقی ہے رنگ میرے خونی جگر میں، یعنی ان کے ہاتھوں کو مہندی ڈالنے کے لیے وہ طاقت میرے خونی جگر میں ہے، میں خون سے ان کے ہاتھوں میں مہندی ڈال سکتا ہوں۔ یعنی مانا اشارہ یہ کہ ہم واپس آ سکتے ہیں، واپس ہمارے اندر وہ طاقت ہے، وہ دم ہے، وہ خون ہمارے اندر ہم رکھتے ہیں۔ دیکھیے کتنا زبردست جوش و ولولے کی بات ہے، آدمی پڑھے تو اس کے جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اور بھی اشعار ہیں، سناؤں گا تو سمجھ میں نہیں آئیں گے آپ، اس لیے میں وہی چیزیں سن کے آپ کے سامنے لا رہا ہوں جو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور دوسری جگہ جب یہ واپس آئے انگلستان جانے سے پہلے ان کا کانسیپٹ ہندوستان سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ ان کا ترانہ تھا۔ لیکن جب انگلستان سے واپس آئے اپنے آخری زمانے میں کہا کہ نہیں ہم مسلمان صرف ہندوستان کے تھوڑی ہیں، کہا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ دنیا کی بت گدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کی بت گدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، تلوار کہتے ہیں، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی، مغرب یعنی ویسٹرن ورلڈ، وہاں کی وادیاں، وہاں کے ویلیز میں گونجی اذاں ہماری، وہاں کے لوگوں نے اذان سن سن کر اپنے کانوں کو سند کر لیا، اتنی اذائیں ہم نے دی ہیں وہاں۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، جب ہم اترنا شروع کر دے کوئی روک نہیں سکتا تھا، ہم اتنا زبردست ہم اترا کرتے تھے، ہے نا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اے گلستان اندلس وہ دن بھی ہے یاد تجھ کو، اندلس کو دیکھ یعنی اسپین کو دیکھ کر کہتے ہیں اے گلستان اندلس وہ دن بھی یاد ہے تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں آشیاں جب ہمارا، یعنی اے اندلس تیری بستیاں، تجھے معلوم ہے کہ یہاں کے درختوں میں ایک زمانے میں ہمارے گھر ہوا کرتے تھے، یہاں کے باغیچوں میں، یہاں کے باغوں میں ہمارے ایوانے، ہمارے پیلسز ہوا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، تھا تیری دریا افسانہ خواں ہمارا، یعنی یہ جو دجلہ ہے عراق کے اندر جو ندی ہے اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ ایسی ندی ہے تو بھی جانتی ہے ہم کو، ہے نا۔ یہ جو ندیاں ہیں ایک زمانے تک ہماری تعریف کیا کرتی تھی، اے ارض پاک تیری حرمت میں کٹ مرے ہم، اے ارض پاک تیری حرمت میں کٹ مرے ہم، تیری خون تیری رگوں میں رواں ہے اب تک رواں ہمارا، یعنی عرض یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زمین کو دیکھ کر کہتے ہیں
کہ اس مکہ اس حرم کے لیے ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، اور ایک کعبے کے رگوں میں آج تک ہمارا خون ہے، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، جس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا. یعنی اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کون ہے؟ سالار جنگ ہمارا میر حجاز اپنا. ہمارا جو سالار جنگ، ہمارا جو کمانڈر ان چیف، ہم جس جنرل کو مانتے ہیں وہ کون ہے؟ میر حجاز، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو ہوتا کیا ہے؟ اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا. جب یہ نام آ جائے تو ہمارے دلوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. اقبال کا ترانہ بانگ درا ہے گویا، ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا. یعنی یہ جو میری بات ہے اے قوم والو سن لو، یہ بانگ درا ہے. بانگ درا کہتے ہیں اگر کوئی قافلہ کہیں اترتا ہے اور جب وہ نکلتا ہے تو قافلہ نکلنے سے پہلے ایک سور پھونکا جاتا ہے، مانا ہے کہ اب قافلہ نکلنے والا ہے، اب ہم کو نکلنا ہے یہاں سے. تو کہتے ہیں کہ اقبال کا یہ جو معنی، اقبال کی جو باتیں ہیں، یہ جو کلام ہے، یہ گویا کہ میرے طرف سے آخری آپ کے لیے ایک اعلان ہے. بیدار ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، یہ ہیں ہم، ہماری تاریخ ہے. ہم جو ہے کسی ایک زمین سے ہمارا تعلق نہیں، ساری دنیا ہماری ہے. ساری دنیا کی ہر وادی ہمیں جانتی ہے، ہر دریا ہمیں جانتی ہے، ہر پہاڑ ہمیں جانتا ہے. ہم نے کہاں نہیں اذان نہیں سنائی، کہاں نہیں ہم نے سجدے کی. اللہ اکبر. تو ان کی جو عزیز دوستو شعر و شاعری میں وہ دم، وہ خون ہے جسے ہم آپ کو جاننا چاہیے. ہم اردو نہیں جانتے تو ان سے بہت دور ہیں. اب ترجمہ کریں گے تو کیا مزہ آئے گا. اب جائیں اردو سیکھیں اور اس کلام کو پڑھیں، بہترین کلام کو پڑھیں تو آپ کو مزہ ملے گا اور اقبال کو آپ صحیح ڈھنگ سے سمجھ سکیں.